अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। आज मैं आप सभी को साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या बताऊंगी जो कलियर शरीफ में कैसे साबिर पाक ने बचपन में ही रोज़े रखने शुरू कर दिए थे और कैसे उन्होंने 12 साल तक एक पेड़ को पकड़ के खड़े रहे, न सोए न खाए न पिए। आइए जानते हैं दोस्तों। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं और वो उन्हीं से मुरीद भी थे। और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे तभी उन्होंने एक दिन दूध पीते थे माँ का, तो एक दिन रोज़ा रखते थे और जैसे 6 महीने के हुए तो फिर 2 दिन रोज़ा रखने लगे। 2.5 साल में उन्होंने सिर्फ 9 महीने दूध पिए। फिर साबिर पाक धीरे धीरे बड़े हुए। 12 साल से उन्होंने ना कभी कोई नमाज़ छोड़ी, ना फ़र्ज नमाज, ना सुन्नत नमाज, ना नफिल नमाज। वो सारी नमाज अदा करते थे। पर लेकिन उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाना कम बनता था। फिर साबिर पाक एक दिन खेल के आ रहे थे, उनको भूख लगी हुई थी। आके बोला, अम्मी अम्मी मुझे खाना खाना है, खाना दो। अब माँ का तो दिल नहीं मानता, माँ का तो दिल करता है कि मैं बच्चों को क्या से क्या खिला दूँ, पर घर में खाना नहीं था, वो मजबूर थे। उन्होंने चूल्हे में आग जलाया, उसके ऊपर पतीली रख दिया और उसमें पानी डाल दिया और पानी उबलने लगा, उनका भाप आने लगा। तो कहा, बेटा खाना बन रहा है। तो सिर्फ पानी डाला था, उसमें कुछ नहीं डाला था, बच्चे का मन बहलाने के लिए। थोड़ी देर हो गया तो साबिर पाक ने पतीले के ढक्कन हटाया तो देखा उसमें चावल तैयार था। देखो अल्लाह का करिश्मा। साबिर पाक ने नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह को इतना हाजिर नाजिर कर लिया कि अल्लाह ने उसके भूख मिटाने के लिए उबलते हुए पानी में चावल गैब से डाल दिया। फिर कहा, अम्मी जान चावल तो पक चुके, अब हमें खाने को दे दो। माँ ने ये बात सुन के बहुत ताज्जुब रही कि जब पतीली में मैंने चावल डाला ही नहीं तो वो बन कैसे गया। फिर उन्होंने देखा कि चावल बन चुका था, फिर बच्चे को खिलाया। फिर माँ को समझ में आने लगा कि ये अल्लाह का वली बन चुका है। साबिर पाक की माँ ने अपने भाई बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह को बोला कि मेरे बेटे को, उनके घर पे बहुत लंगर चलते थे। बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के घर पे लंगर चलते थे। वो बहुत अमीर भी थे और वो अल्लाह के वली भी थे। वो बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाते थे। फिर बहन ने कहा कि मेरे बेटे को रख लो क्योंकि हमारे घर पे खाने की दिक्कत होती है। बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर पाक को अपने पास रख लिया और जहाँ पे लंगर पकता था वहाँ का मालिक बना दिया कि तुमसे भी लंगर बनवाना और लोगों को खिलाना, तो मालिक हो तुम्हारे, तुम जो बोलोगे वही होगा। और बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह हज करने चले गए। साबिर पाक ने कई महीने तक लंगर बनवाया और खिलाया, लेकिन खुद नहीं खाया। बहुत कमज़ोर हो चुके थे। पहले हज करने पैदल जाते थे। 6-7 महीने बाद जब बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो उन्होंने देखा कि साबिर पाक बिल्कुल सूख चुके थे, बहुत पतले हो चुके थे। फिर साबिर पाक की माँ आई और बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह को बोला कि मेरे बेटे कहाँ हैं, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। वो बहुत शर्मिंदा हुए और कहा कि जो सामने बैठे हुए हैं वो आपके बेटे हैं। अब बहन थी और साबिर पाक की तो माँ थी, उन्हें तो गुस्सा आना ही था। गुस्से में आग बबूला हो उठी और कहा कि भाई मैंने अपने बेटा आपके पास इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में खाने की दिक्कत थी, कि मेरे बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिला के आप इसे ताकतवर बना दें, क्योंकि आपके यहाँ लंगर बनता है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटा का ये हाल होगा, इससे अच्छा कि मैं खुद ही रखती अपने पास। बाबा फरीद सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह गर्दन नीचे करके सुनते रहे। बहन को कोई जवाब नहीं दिया। और जब साबिर पाक से ये बात पूछा गया कि बेटा तुम ही लंगर पकवा रहे थे तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। साबिर पाक ने कहा, मामा जान आपने कहा था कि लंगर पकवाना और गरीबों में बांटना, आपने मुझे खाने को नहीं कहा, इसलिए मैंने नहीं खाया, बिना इजाज़त खाया नहीं। फिर साबिर पाक की माँ बहुत गुस्से में बोली, अगर मेरे बेटे का यह हाल हो गया अब कौन मेरे बेटे से शादी करेगा, चलो आप अपनी ही बेटी से मेरे बेटे की शादी करवाओ।
بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 7 بیٹیاں تھیں. ساتوں بیٹی بہت حسین خوبصورت تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں بہن، صابر پاک اللہ کے ولی بن چکے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچ چکے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے. بہن ضد پہ اڑ گئی کہ میں غریب ہوں، میں اس لیے تم اپنی بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی نہیں کر رہے ہو. تانے مارنے لگی. بابا فرید رونے لگے. ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ رونے لگے، پھر بھی بہن کے ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، کر لو پسند کہ تم بہو کس کو بنانا چاہتے ہو. پھر 7 بیٹی میں سے انہوں نے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی ان کو پسند کر لیا. نکاح ہو گیا اور جو دلہن گھر پہ آئی، لڑکی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی دلہن کے لباس میں. جو صابر پاک کو گھر میں جانے کو بولا گیا، صابر پاک نے جیسے ایک قدم آگے رکھا، دلہن جل کے راکھ ہو گئی. کیونکہ انہوں نے کافی سال تک کھانا نہیں کھایا تھا، ان کے اندر اتنا جلال ہو گیا تھا، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ اسی لیے ان کے جلال سے دلہن جل گئی. اور ماں بیٹے کو چمڑ گئی کہ میں اتنی حسین خوبصورت اپنے بھائی کی بیٹی کو لے کے آئی تھی، میری بہو کہاں ہے، میری بہو کو جلا دیا. ماں پھر بیٹے صابر پاک کو چمڑ گئی کہ میری بہو لے آ کے دو. پھر صابر پاک نے نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کیا. اللہ نے جنت سے حور بھیج دیا. اب حور تو بھیج دیا لیکن وہ اس کی بیوی تو نہیں تھی، اور ماں کا دل ناراض کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے صابر پاک. پھر ماں چوکیداری کے لیے گیٹ کے پاس لیٹ گئی. صابر پاک اس انتظار میں تھے کہ ماں اٹھے کہ میں جاؤں، کیونکہ ماں سوئی ہوئی تھی. ماں کے اوپر سے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ماں جنت ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر صابر پاک نے اپنی ماں کو اٹھایا، امی مجھے واش روم جانا ہے. تو جب ماں راستے سے سائڈ ہوئی، صابر پاک ایک جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے انہوں نے ایک گلڑ کے پیڑ کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ 12 سال تک اس گلڑ کے پیڑ کو پکڑ کے کھڑے رہے. نہ کھایا، نہ پیا، نہ سوئے، نہ بیٹھے. اب سوچو کہ جو انسان 12 سال تک ایک پیڑ کو چپک کے کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر جلال کتنا رہا ہوگا. صابر پاک کی ماں جب 12 سال ہو گئے صابر پاک نہیں آئے، تو صابر پاک کی ماں پھر اپنے بھائی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ 12 سال سے میرے بیٹے نہیں مل رہے، میرے بیٹے کو بلا دو، میرے بیٹے کو منگوا دو. ماں بہت منتیں کرنے لگی، رونے لگی. اب بہن کا آنسو دیکھ کے بھائی بھی رونے لگے. اور پھر بھائی نے اپنے سارے مرید کو بٹھائے اور کہا کہ ہے کوئی ایسا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ فلاں جنگل میں گلڑ کے پیڑ کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر اتنا جلال تھا کہ ان کے پاس کوئی جا نہیں سکتا تھا. پھر سارے مرید کو بٹھایا اور پوچھا کہ ہے کوئی ایسا جو صابر کا جلال کم کر سکتا ہے. پھر صابر پاک کے ایک بچپن کے دوست تھے، شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ پانی پت میں. وہ تیار ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا. پھر بابا فرید نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ گے تو، لیکن میں جیسے جیسے بولوں گا ویسے ویسے کرنا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. تو ان کو بولا کہ ان کے پاس جا کے آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے پیچھے کھڑے ہو کے. انہوں نے سارا بتا دیا کہ وہاں جا کے کیسے کیسے کرنا ہے. پھر شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید جو ان سے جنگل میں گلڑ کو پکڑ کے کھڑے تھے وہاں گئے اور پیچھے کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھنے لگے. قرآن شریف کی آواز ان کو بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ اور پڑھو. صابر پاک نے کہا کہ کون ہے، آگے آ کے پڑھو. وہ آگے گئے. کہا کہ اور پڑھو. کہا پڑھا نہیں جاتا، تھک گیا ہوں. کہا بیٹھ کے پڑھو. کہا آپ کھڑے، میں بیٹھ کے پڑھوں. کیونکہ جب انہوں نے گلڑ کا پیڑ چھوڑ دیں گے اور بیٹھ جائیں گے تو ان کا جلال کم ہو جائیں گے. ان کو بیٹھانا ہی تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو اور میں بیٹھ کے پڑھوں. کہ یہ آپ کی توہین ہوگی، میں نہیں بیٹھوں گا. پھر کہا کہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے پڑھو. کہا آپ نیچے اور میں اوپر، تو یہ بھی آپ کی توہین ہوگی، میں نہیں پیڑ کے اوپر چڑھوں گا. پھر صابر پاک نے کہا تو کیسے پڑھو گے؟ کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ. پھر صابر پاک نے گلڑ کے پیڑ کو چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے. ان کا جلال کم ہو گیا. پھر انہوں نے شمس الدین ترک پانی پتی کو اپنا مرید بنا لیا اور وہ وہیں پہ رہنے لگے. پھر ایک دن شمس الدین ترک پانی پتی نے صابر پاک سے پوچھا
کہ ایک سوال ہے میرے من میں. پوچھا کہ کہو کیا سوال ہے. کہا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. صابر پاک ہنسنے لگے اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا جو میرا جنازہ پڑھائے گا ان کو پوچھنا کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے. پھر کچھ عرص بعد صابر پاک کا انتقال ہو گیا. ان کا جنازہ کون پڑھاتے. پھر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے ایک شخص آئے. انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور جب وہ جانے لگے سبھی لوگ تو صابر پاک ماٹی ڈال رہے تھے، لیکن شمس الدین ترک پانی پتی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے کہ دیکھو کون ہے یہ جنہوں نے صابر پاک کا جنازہ پڑھایا. اور ان سے سوال بھی تو کرنا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. جو ان کے پیچھے پیچھے گئے وہ نقاب میں تھے. ان کو پوچھا کہ یہ میرے پیر صاحب تھے اور میں نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائیں گے ان سے پوچھنا. تو اب آپ بتائیے کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے. انہوں نے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا دیکھا کہ صابر پاک. پھر کہا کہ بیٹا وہ فنا ہے یہ بقا ہے. کہ کچھ لوگ تو ہمارے لاش کو دفنا رہے ہیں وہ فنا ہے. شریر تو فنا ہو جاتا ہے لیکن روح مرنے کے بعد بھی زندگی رہتی ہے، اسے بقا کہتے ہیں. صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا. یہ واقعہ حسن حسین کے ٹائم سے شروع ہوا تھا. جب حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا تو کربلا میں ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے. وہ فنا تھا یہ بقا تھا. اسی طرح صابر پاک کا بھی ہوا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ایک نئے واقعہ کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. جڑے رہیے ہمارے فریاد ٹی وی اردو چینل کے ساتھ.